السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، بہت دیر سے تشریف فرما حاضرین مجلس اور معززہ موقرہ معلمات متعلمات اور دینی ماں بہنیں، چونکہ آپ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، پیٹ کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، گرمی بھی ہے اور ختم بخاری بھی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن آج بچیوں نے 1.5 مہینے سے محنت کر کے خواتین کے سامنے پروگرام پیش کرنا تھا، اس لیے حضرت والا نے اس کو طول دیا۔ پروگرام بڑا اچھا کچھ سنا میں نے، نہایت مفید پروگرام پیش کیا، امید ہے کہ خواتین کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ تین بچیوں نے امسال اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری اس کا ختم فرمایا ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب الجامع الصحیح البخاری، 6000 سے زیادہ حدیثیں پیش کی، 2 جلدوں میں 85 کتابیں ہیں۔ پہلی جلد میں 50 کتابیں، دوسری جلد میں 35 کتابیں، تین 3890 ابواب جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں۔ ہم لوگ تو تھوڑا بیٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر سے لے کر
عمر کی انتہا تک سفر میں رہے، سمرقند، بخارا، دمشق، مصر، بغداد، نیشاپور، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بخارا تو رشیا میں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر خرطنگ کے اندر ہے، جو روس کا ایک حصہ ہے۔ اسلام وہاں تک پھیل گیا تھا اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکل کر عرب میں گئے اور پھر تمام عربی ممالک کا گشت کیا اور 16 سال محنت کر کے یہ کتاب کو تیار کیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث ہرقل، تقریباً 19 مرتبہ لائیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، 19 مرتبہ لکھی حدیث ہرقل کو ایک ہی کتاب کے اندر۔ پہلی حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث 7 مرتبہ لائے ہیں، 7 مرتبہ اس کو لکھا ہے۔ کتنی محنت کی ہوگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ پڑھنے کے زمانے میں خرچہ ختم ہو گیا تھا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے گھاس کھائی اور گھاس کھا کر بھی جو ہے علم حاصل کرتے رہے، حدیثیں حاصل کرتے رہے۔ 16 سال تک روزہ دار رہے، جب تک بخاری لکھی روزہ دار رہے، اور 40 سال تک روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مجاہدے کا عالم ہے، اس لیے ان کی کتاب اتنی مقبول ہے، متداول ہے۔ بڑی جانفشانی کے ساتھ، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا خود جو ہے حدیثوں پر عمل بھی بڑا زبردست رہا ہے۔ آج علماء بھی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خواص بھی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ مغتبت، میں نے غیبت نہیں کی، منذ سمعت ان الغیبت حرام، جب سے میں نے سن لیا کہ غیبت حرام ہے۔ ماں بہنوں، غیبت کو چھوڑو، بری چیز ہے، دل کو بگاڑنے والی، سماج کو کھوکھلا کرنے والی چیز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے دال چاول کھا رہے ہیں۔ تو اتنا شدید جو ہے احادیث پر اور قرآن کریم پر عمل بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عجیب ابتدا فرمائی اپنی کتاب کی۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ عمل کی، قول کی، فعل کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا شروع کیا تو نیت کریں گے، روزہ رکھا تو نیت کریں گے، عبادت کریں گے تو نیت کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو نیت کریں گے، زکات دیں گے تو نیت کریں گے، حج کریں گے تو نیت کریں گے۔ تو نیت سے عمل کا آغاز ہوتا ہے، اور وزن پر عمل کی انتہا ہوتی ہے۔ اخیر میں اعمال جو ہیں
وہ تولے جائیں گے. وزن والی حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخیر میں لائے. یہاں چونکہ علماء بیٹھے ہیں وہ استفادہ کریں گے. ابتدا اور انتہا میں مناسبت کیا ہے پہلے تو یہ بتا رہا ہوں میں. نمبر 2، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز اصل میں کیا ہے کتاب الایمان سے، اور ایمان کا خلاصہ توحید ہے. اور آخری کتاب جو لائے ہیں اس کا نام بھی کتاب التوحید ہے. توحید سے شروع کیا ہے، توحید پر ختم کیا ہے. کتاب جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے. کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطا و ابتر. تو بسم اللہ ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے، اور اس کے بہت مناقب اور بہت بڑے فضائل آئے ہیں. ہر مسلمان اچھا کام سیدھے ہاتھ سے اور اللہ کا نام لے کر شروع کرے. تو ذکر اللہ سے شروع کیا، اور بچیوں نے ابھی حدیث پڑھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ذکر ہے، ذکر سے شروع کر کے ذکر پر کتاب کو ختم کیا ہے. اسلام سے شروع کر کے اعمال بیان فرمائے، اور اعمال جو ہیں وہ اخیر میں عقائد کا بیان لائے اور صفات کا بیان لائے، اور بتلایا کہ تمہارے سب اعمال جو ہیں وہ بیکار ہو سکتے ہیں اگر عقیدہ درست نہ رہا. اس لیے اعمال کے اخیر میں عقائد لائے، اور عقائد لا کر بتایا کہ تمہارے اعمال کے قبول ہونے کے لیے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. اس بنا پر اخیر میں کتاب التوحید لائے. کتاب التوحید کے 2 نام ہیں، کتاب الرد علی الجہمیہ اور کتاب التوحید. دین کا خلاصہ توحید ہے، اس لیے توحید پر کتاب کو ختم کر دیا. جہمیہ ایک فرقہ تھا، اب نہیں ہے. اب ہیں لوگ لیکن دوسرے ناموں سے ہیں. کوئی فرقہ وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، وہ نئے نئے روپ اختیار کرتا ہے. آج دوسرے روپ میں ہے یہ. جہمیہ جہم ابن صفوان نامی ایک شخص تھا جو اللہ کی ذات کو مانتا تھا لیکن صفات کا منکر تھا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں باری تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا ہے، اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نئی صفات جو ہیں وہ ہیں، اور بے شمار صفات ہیں. اللہ ابن جوزی وغیرہ نے تو 1040 صفات لکھی. 99 صفات کا تذکرہ تو ہے ہی. باری تعالیٰ کا رحیم ہونا، کریم ہونا. معتزلہ جو ہیں وہ بھی وزن کے منکر ہیں، تو ان کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں. اور جہمیہ جو ہے وہ صفات کے منکر ہیں تو وہ میزان کے بھی منکر ہیں. اس بنا پر ان کا بھی رد کرنا ہے اور معتزلہ کا بھی رد کرنا ہے. معتزلہ یہ بھی اسلام کا ایک گمراہ فرقہ تھا جن کا خیال یہ ہے کہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ان کی ذات کے اندر انکلوڈ ہیں، الگ نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کئی صفات ہیں. جہم ابن صفوان کہتا ہے متعدد صفات ماننے سے متعدد اللہ ماننا لازم آتا ہے. حالانکہ ایک آدمی جو ہے حاجی ہے، قاضی ہے، قاری ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، عالم ہے، مفسر ہے، محدث ہے،
ایک ہی آدمی ہے، اس کی کتنی صفات ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی اگر کئی صفات ہوں تو کیا بات ہے؟ تو باری تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، وہ سب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب التوحید مشکل کتاب ہے، صفات کو سمجھانا پڑتا ہے طلبا کو، معلوم نہیں طالبات سمجھیے کہ نہیں، مشکل کتاب مانی جاتی ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید میں یہ باب لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری باب ہے۔ کتاب التوحید میں کل جو ہے 58 باب ہے، ان میں سے 58واں باب جو ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کیوں لائے امام بخاری آیت کیوں لائے؟ یہ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم موازین قائم کریں گے، غور سے سنیے علماء، موازین قائم کریں گے۔ موازین جمع ہے میزان کی، بعض لوگوں نے کہا موزون کی جمع ہے۔ کئی میزان قائم کریں گے اللہ تعالیٰ، ایک قول ہے۔ معتزلہ نہ کہتے ہیں کہ میزان قائم نہیں کریں گے، میزان سے مراد معتزلہ نے یہ لیا کہ باری تعالیٰ کی صفت عدل ظاہر ہوگی، لیکن قرآن شریف میں کئی مواقع پر میزان کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ تو وزن کو حق قرار دیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ ایک بات سمجھو، علماء بھی موجود ہیں، باری تعالیٰ کی صفات ایک حد تک ہی سمجھی جا سکتی۔ سورہ اعراف کی ہے یہ آیت، آپ تو تفسیر فرما چکے اس کی۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ بعض مضامین بندوں ایسے ہیں کہ کما حق تم سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ سکتے، جتنا سمجھایا اس پر اکتفا کرو۔ جیسے حروف مقطعات میں معنی نہیں سمجھ سکتے، اس طرح وزن کیسے کیا جائے گا اس کو ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے، پوری طرح تو وہاں کیفیت معلوم ہوگی، کیفیت کا علم وہاں ہوگا۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں میزان سے مراد اللہ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل فرمائیں گے۔ ہم کہتے ہیں لفظ میزان آیا ہے، وزن آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وزن کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وزن کرنے پر قادر ہے، تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ مان لو اس کو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا وزن کریں گے۔ ابھی صرف اعمال پر بات کر رہا ہوں میں، اور موازین کا لفظ لائیں۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی میزانیں لگائیں گے لائن سے۔ بڑے سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ کیش کاؤنٹر کتنے ہوتے ہیں، چاہے تو آپ یہاں پیسے دے دیں، وہاں دے دیں، وہاں دے دیں، کیش کاؤنٹر مال کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کئی میزانیں لگائیں گے۔ اور صاحب تفسیر ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی میزان ہوگی لیکن اتنی بڑی ہوگی کہ ہزاروں میزانیں اندر آ جائیں۔ صاحب روح المعانی مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ضعیف روایت،
فضائل میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے۔ ایک رات انہوں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ تو قیامت کے دن وزن کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کے عقیدہ تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں، عقائد ایک ہی ہوتے ہیں، مسائل بدلتے ہیں، عقائد ایک ہی رہتے ہیں۔ اللہ تو قیامت کے دن وزن کرنے والا ہے، تو میزان کتنا بڑا ہے؟ اتنی بڑی ضروریت ہے تو میزان بھی بڑا ہوگا۔ مجھے دیکھنا ہے میزان۔ ادھر سے جواب ملا کہ تمہارا کام نہیں ہے میزان دیکھنا، وہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھ کر اس کی ہولنا کی تم برداشت نہیں کر سکتے، بے ہوش ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے ضد کر لی کہ نہیں، دو پلڑے نہ دکھائے تو ایک تو دکھا دیں۔ کل ذرا آسمان پر دیکھو، رات کا وقت تھا، آسمان پر دیکھا تو جہاں جہاں تک نظر گئی وہاں تک ایک ہی پلڑا نظر آیا، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو ہم رونے لگے کہ اللہ، اب مجھے فکر یہ ہے کہ اتنا وسیع اور بڑا میزان ہے، اس کے اندر جو ہے جیسے بھائی 100 من تولنے کا ترازو ہے، اس کے اندر 10 تولہ سونا رکھیں گے تو کیا وزن بتائے گا وہ؟ تو اللہ، میں جو عمل کر رہا ہوں، یہ 150 سال کی عمر ہوئی تو کیا یہ وہاں کیا وزن رکھے گا؟ اتنے بڑے پلڑے کے اندر تو رکھ دے گا تو پلڑا تو اپنی جگہ سے ملے گا بھی، تو مجھے بدلہ کیا ملے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو جواب ملا اللہ کی طرف سے کہ میرے یہاں جو ہے بڑا فضل کا معاملہ ہے، یہ پلڑا جو ذرا بھی ہلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا، اس کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ پلڑا جھک جاتا ہے، ایک سبحان اللہ سے جھک جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کا پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے اندر ایسے آ جائیں جیسے بڑے میدان کے اندر انگوٹھی پھینکو اور وہ انگوٹھی ملنا مشکل ہو جائے، اس طرح 7 آسمان اور زمین کہیں نظر نہیں آئیں گے، اتنا بڑا ایک پلڑا ہے۔ تو 2 پلڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس میں تولا کیا جائے گا؟ 3 باتیں کہی۔ کچھ لوگ تو گھبرا گئے، اعمال پر اعتراض ہو گیا کہ اعمال جو ہیں وہ آراز میں سے نظر تو آتے نہیں، ابھی نماز پڑھیں گے نظر نہیں آئے گی، کھانا تو نظر آتا ہے لیکن عمل نظر نہیں آتا۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو بہت آگے کا سوچ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں تم تو عمل کی بات کرتے ہو، میں تو قول کی بات کرتا ہوں کہ قول بھی تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اعمال کو تولا جائے گا یہ تو ثابت ہے، لیکن قول بھی تولا جائے گا۔ دلیل کیا ہے کہ قول تولا جائے گا؟ ابو ہریرہ کی حدیث بچیوں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، حبیبتان الی الرحمن،
تو جب پسندیدہ ہیں تو بہت زیادہ وزنی اور بہت مشکل ہوں گے. فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. تو پھر خیال آیا کہ جب زبان پر ہلکے ہوں گے تو میزان کے پلڑے میں بھی ہلکے ہوں گے. جواب دیا ثقیلتان فی میزان، میزان کے اندر یہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے. جب ڈالا جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو تو پلڑا جھک جائے گا. ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، پلڑوں کو جھکانے والی چیز ہے. تو یہ قول کا عالم ہے، تو عمل تو اس سے زیادہ وزنی چیز ہے اور ثقیل چیز ہے، اس کا وزن کیوں نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی. ایک قول یہ ہے کہ صحف اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا. اعمال ناموں میں لکھا جا رہا ہے تو اس کا وزن کریں گے. اس کے لیے دلیل پیش کی ہے حدیث البطاقہ سے. حدیث البطاقہ ایک لمبی حدیث ہے کہ گناہگار کا لا الہ الا اللہ والا پرچہ جب نیک عمل کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کے سب گناہ کو اڑا کر لے جائے گا، ایک کلمہ پلے کو جھکا دے گا. یہ ہے صحف اعمال کا وزن. نمبر 2 صاحب عمل کا وزن. اجمیر کے اندر جب بکرا دیتے ہیں تو پورے بکرے کو ترازو میں ڈال دیتے ہیں، وزن کر کے پیسے لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں صاحب عمل ہی کو ڈال دیں گے میزان کے اندر اور وزن کریں گے. حدیث ہے یجاء یوم القیامت رجلا ضخیما فخیما لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ. قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، بھاری بھرکم پیٹ والا ہوگا، جسم والا ہوگا. جب اس کو میزان میں ڈالا جائے گا تو مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. یہ صاحب عمل کی بات ہے. ایک اور روایت بڑی اچھی ہے جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بے وقاتی مراد ہے. وزن سے مراد بے وقاتی بے قیمتی، اللہ کے یہاں بے حیثیت ہے، یہ مراد ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں بہت پتلی تھی. ایک دن وہ مسواک لینے کے لیے چڑھے، مسواک سنت ہے، مسواک لینے کے لیے درخت پر چڑھے، ٹانگیں نظر آئیں اور ٹخنوں کے اوپر کا حصہ نظر آیا تو صحابہ ذرا مسکرائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل عبد اللہ فی میزان اثقل من جبل احد. عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں پتلی نظر آتی ہے لیکن میزان عمل کے اندر احد کے پہاڑ سے وزنی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صاحب عمل کا وزن بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ابن کثیر کی بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کبھی صحیفہ عمل کا وزن کریں گے، کہیں صاحب عمل کا وزن کریں گے اور کہیں عمل کا وزن کریں گے. اب سوال ہوتا ہے کہ عمل نظر نہیں آتا تو وزن کیسے کریں گے؟ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. ہم لوگ روزانہ آیت پڑھتے ہیں قرآن میں لیکن ہم لوگ یقین نہیں رکھتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں تو وزن کرنے پر قادر ہیں کہ نہیں؟ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا بھی وزن کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی موجودہ دور میں ہم بخار کا وزن کرتے ہیں، بلڈ پریشر کا وزن کرتے ہیں، شوگر کا وزن کرتے ہیں، ٹرکوں کا وزن کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا وزن کرتے ہیں، اور ہماری سماعتیں لوگوں کی باتوں کا وزن کرتی ہے، ہماری آنکھیں لوگوں کی حیثیت کا وزن کرتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں عمل کا وزن نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی وزن کر سکتے ہیں. اعمال کا وزن ہو سکتا ہے اگرچہ یہ اعراض میں سے ہے، یعنی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ چاہے تو عمل کا وزن ہو سکتا ہے. یہ تو ایک فائنل بات میں نے کہی ہے.
لیکن اس کو دلائل سے بھی ثابت کیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الاعمال تتجسد، اعمال جو ہیں ان کو جسم دیا جائے گا، عمل کو شکلیں دی جائے گی. ایک واقعہ سناؤں، بہت دلائل ہیں، ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں. یہ دلیل کے طور پر سنا رہا ہوں، دلچسپی کے طور پر تو گرمی اتنی ہے کیا سنا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو سانپ بنا دیا جائے گا. دیکھو مال کو سانپ کی شکل دی کہ نہیں، سانپ کی شکل میں بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور وہ ڈستا جائے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے گلے سے لگا کے رکھا، اس لیے گلے میں اس کو پہنا دیا. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے واقعات میں عجیب بات لکھی ہے. پہلے ذرا آزاد مزاج تھے، لڑکی انتقال کر گئی، جب سے دل پر بات لے لی، بہت دیندار اللہ والے، اللہ کے ولی بن گئے، کام میں لگ گئے، اللہ اللہ میں لگ گئے. بھائی اصل چیز ہے اللہ اللہ، اس میں لگ گئے. ایک رات خواب کے اندر انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک اژدہا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور وہ آگے جا رہے ہیں. اژدہا جو ہے تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بوڑھا ملا. وہ بوڑھے کو کہا کہ بھائی ذرا مجھے یہ اژدہے سے بچاؤ، کہا میں تو بہت کمزور ہوں اور اژدہا بہت مضبوط ہے، لہذا بچانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، میں خود ہی مشکل سے بچ رہا ہوں. سامنے پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے پاس جا کر تمہاری کوئی نیکیاں کام کی ہو، آواز دو تو کوئی نکل آئے تمہاری حفاظت کر لے تو ہو سکتا ہے. گئے اور آواز دی کہ ہے کوئی مجھے بچانے والا، تو ایک خاتون نکلی ہے، چھوٹی سی لڑکی نکلی، اور وہ چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی. وہ نکلی اور اس نے اژدہے کو ایک لکڑی ماری، اژدہا بالکل مر گیا. لڑکی کو گود میں اٹھا لیا مالک ابن دینار نے خواب کے اندر، اور بچی سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں تمہاری بچپن میں جو مر گئی نا لڑکی وہ ہوں، اب تم کو بچانا ہے. لڑکیاں بچانے والی ہوتی، لڑکیاں ماں باپ کی خادم ہوتی ہیں. لڑکا تو اپنے کام میں ہوتا ہے، اپنی دھن میں ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والی اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں. یاد رکھنا بچیوں، بخاری پڑھ لی لیکن دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے بڑا علم حاصل کیا. علم کا پندار نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہیں آتا مجھے، سب کچھ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا. فنا ہی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے، اور جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، خدمت میں لوگوں کے لگانا پڑے گا. اپنے اطراف کی بچیوں کو اور خواتین کو حقیر مت سمجھنا اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اور شادی ہو جائے تو گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھنا. ورنہ پڑی ہوئی لڑکیاں جو ہے گھر کا کام نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہیں اتنی بڑی عالمائیں ہیں، ہم کیا گھر کا کام کرتے. گھر کا کام فاطمہ نے کیا ہے، تم کون ہوتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی بھی پیستی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھی لاتی ہے. ہم کون سی ان سے بڑی عالمہ ہیں؟ ہمارا درجہ ان سے بڑا ہے کیا؟ اس لیے علم کے آنے کے بعد سب سے بڑی چیز تواضع کا آنا ہے، عاجزی اور انکساری کا آنا ہے. انانیت نہیں آنی چاہیے. پندار علم کا کہ میرے پاس علم ہے یہ نہیں آنا چاہیے. دوسری بیچاریوں کو نہیں آتا ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بولی بھی ایسی نہیں بولنی چاہیے جس سے بڑائی نکلتی ہو. لڑکی سے پوچھا مالک ابن دینار نے کہ بیٹا تم کون ہے؟ تو بتایا کہ میں آپ کی مری ہوئی لڑکی ہوں، آپ کو بچانے آئی ہوں. بیٹا یہ اژدہا کیا ہے؟ کہ یہ برے اعمال ہے.
देखो बुरे अमल को अजदहे की शक्ल में बताया और कहा वो बुरा कौन है, कहा वो आपके नेक अमल हैं जो कमजोर है, उसको बुरे की शक्ल में बताया, वो मुकाबला नहीं कर सका। तो अमाल को मुतजस्सब किया जाएगा, लेकिन इमाम बुखारी इसको भी नहीं मानते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं बगैर दलील के मानो कि अमाल का वजन किया जाएगा, चाहे जसद ना हो, बगैर जसद के भी अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वजन कर ले। हमारे दिमाग के अंदर भी एक मीजान फिट है, किसी की बात सुनते हैं तो हम कहते हैं बड़ी भारी बात कर दी, कौन से मीजान में तोला आपने के भारी कह दिए, और कभी कभी कहते हैं ये आदमी बहुत भारी है। आदमी को भारी आपने कौन से मीजान में डाला, कौन से पल्ले में डालकर तोला आपने कि आपको पता चला कि ये भारी है। जब इंसान जो है वो वजन कर लेता है सामने वाले का, उसके इल्म का, उसकी हैसियत का, तो अल्लाह ताला अमल का वजन नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत का दिन फैसले का दिन है, उस दिन तुम्हारे अमाल को तोला जाएगा। और हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर ने फरमाया 3 मकामात ऐसे हैं वहां सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। उनमें से एक मकाम बताया मीजान वाला कि जब वजन हो रहा होगा अमाल का मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। इससे साबित हुआ कि हमारे अमाल का वजन किया जाएगा। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। अब जरा एक और, चूंकि नाकिस न रह जाए बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इन्ना आमाल बनी आदम, बनी आदम के आमाल जो हैं वो तोले जाएंगे। बनी आदम में तो सब आ गए, बनी आदम में अंबिया किराम भी आए और बनी आदम में काफिर भी आए और बनी आदम में मुसलमान भी आए। सबका वजन किया जाएगा। तो शारिहीन ने फरमाया कि चंद लोग मुस्तस्ना है, चंद लोग मुस्तस्ना है जिनका वजन नहीं किया जाएगा। नंबर 1, अंबिया किराम के आमाल का वजन नहीं होगा, उनको सीधा जन्नत में ले जाएगा। नंबर 2, सहाबा और बाद औलिया किराम के अमाल का वजन नहीं किया जाएगा, जन्नत में जगह। हदीस शरीफ में फरमाया 70,000 लोग ईमान वाले ऐसे हैं कि जिनके अमाल का वजन नहीं होगा। और दूसरी हदीस में है कि 70,000 में से हर एक के साथ 70,000, जिसकी तादाद 4 करोड़ 22 लाख हो जाती है। उनका हिसाब नहीं होगा, वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, उनका ईमान इतना जबरदस्त होगा। और उस शख्स का अमाल का वजन नहीं होगा जिसके अमाल नामे में एक भी बुराई नहीं है, उसके अमाल का भी वजन नहीं होगा। और काफिर के अमाल का वजन नहीं होगा। इसमें 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप कहता है काफिर के अमाल का वजन होगा और अल्लाह ताला इंसाफ करके बताएंगे कि भाई तेरे पास कुछ है ही नहीं इसलिए तुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है। कुछ भी हसनात की थी दुनिया के अंदर, कुछ मुसाफिर खाना बनाया था, कुछ रोड बनाया था, कोई हॉस्पिटल बनाया था, वो दुनिया में अल्लाह ताला दे देते हैं। और आखिरत के अंदर थोड़ा सा वेट जो है बताता है, लेकिन कुफ्र का वेट इतना है कि पल्ला कुफ्र वाला झुकता ही जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो भाई अब तुम्हारा मामला खुद चेक कर लो। एक सवाल होता है इस मौके पर। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं, कोई चीज उसके इल्म से खारिज नहीं है।
کس کے کیسے اعمال ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، طے ہے۔ شقی ہونا، سعید ہونا، نصیب دار ہونا، بد نصیب ہونا، سب معلوم ہے اللہ۔ جب سب معلوم ہے تو وزن کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا وزن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے نہیں کرتے، بندوں کے علم کے لیے کرتے ہیں، کہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کو ایسے ہی جہنم میں نہیں دھکیل دیا گیا اور جنت ہم کو ایسے ہی نہیں مل گئی۔ اعمال دیکھے جائیں گے، جانچے جائیں گے، وزن کے اعتبار سے پلڑا کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پھر چیک کر کے دیا جائے گا۔ ایک پولیس والا ڈنڈا لے کر ایک آدمی کو پکڑ کر مارنا شروع کرے تو وہ پوچھے گا کہ بھئی میرا جرم بتاؤ۔ جرم بتانے پر وہ مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی تو نے چوری کی ہے اس لیے میں تجھے مار رہا ہوں یا تجھے حوالات میں بھیج رہا ہوں۔ جب دنیا کے اندر انصاف کا عالم یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، اور انصاف کا ترازو لگا کر اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ فرمائیں گے کہ اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے، خود فیصلہ کر لے، تیرا کتاب سامنے۔ ارے اللہ تعالیٰ سامنے اسکرین دے دے گا، چھوٹا سا کمپیوٹر دے دے گا، ایک بٹن دبائے گا، حساب فاٹ سے ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا حساب کتنی جلدی ہوگا، اتنے اربوں خربوں لوگ ہوں گے، کتنے لوگ دنیا میں آئے اور کتنے گئے اور کتنے آنے والے ہیں اور کتنے آ چکے ہیں اور کتنے ہیں، یہ سب کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو کتنا لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر دنیا میں زوال کا ٹائم جب تک ہوتا ہے، اتنے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حساب کر ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت اور یہ اس کی طاقت ہے۔ تو وہ ہر ایک کا کمپیوٹر ہر ایک کے پاس ہوگا، ایک منٹ کے اندر اپنا حساب کر کے رکھ دے گا۔ جیسے ہم مال میں جاتے ہیں، کئی چیزیں خریدتے ہیں، وہ ایک بٹن دباتا ہے، سب حساب نکل کر کے ایک منٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ آج کل ایسے کمپیوٹر ایجاد ہوئے کہ 100 سال کا کچا چٹھا نکال کر دے دیتے ہیں۔ ہماری 60 سال کی زندگی کا کچا چٹھا اللہ کو نکالنے میں کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال انبیاء کرام کے نہیں تولے جائیں۔ کافرین کے اعمال کے بارے میں 2 قول ہو گئے، اور ایمان کا وزن کیا جائے گا کہ نہیں، ایک لمبی بحث ہے کہ ایمان کا وزن کیا جائے گا کہ نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے، اور اس کے اندر اعمال بھی ہے، لہذا ان کے نزدیک جو ہے ایمان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں بسیط ہے، وہ نہ کہتے ہیں کہ ایمان جوہر ہے، اس کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری حدیث پیش کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غریب الدیار ہیں، اپنا قبیلہ چھوڑا ہے اور قبیلہ دوس چھوڑ کر راتوں رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ٹھوکریں کھا کر اور ہدایت کی روشنی حاصل کی ہے، اور 5374 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ بڑی محنت فرمائی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھوکے پیاسے رہ کر 2.5-3 سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کیا۔ یہ حدیث جو پڑھی اس کی سند ہے، حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ۔ جب ابو ہریرہ آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام کو شامل کرتے ہوئے عنہم بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر جو ہے احمد سے شروع کیا ہے، حدثنا احمد بن اشکاب۔ احمد کا مادہ حمد ہے، اور حمد سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں
کہ جو دین پر قائم رہے گا وہ دارالحمد میں جائے گا. جنت کا ایک نام دارالحمد ہے. تو احمد سے اشارہ کیا حمد کے گھر کی طرف. ابو ہریرہ کی روایت لا کر بتایا کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا تب دین آئے گا. جیسے ابو ہریرہ نے مجاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دین دیا. پہلی حدیث لائے ہیں حمیدی کی، وہ بھی حمد اور یہ بھی حمد. اس امت کے اوصاف میں لکھا ہے حمادون، بہت کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے. اور حدیث لائے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے اندر اللہ کی حمد کا تذکرہ ہے. یہ حدیث 3 مرتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات میں بھی لائے، زہیر ابن حرب سے اور قتیبہ ابن سعید سے یہ روایت لائے ہیں. اور تیسری روایت جو لائے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ احمد ابن اشکاب کی حدیث ہے. احمد ابن اشکاب جو ہیں وہ مدنی ہیں اور حمیدی جو ہیں وہ مکی ہیں. گویا اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ دین مکے سے چلا ہے اور مدینے میں جا کے نشر و اشاعت ہوئی ہے، پھیلا ہے دین، آگے بڑھایا ہے دین کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ الروات میں ہے، بہت حدیثیں یاد ہے. اس بنا پر فضائل کی روایت میں ابو ہریرہ کی روایت کو لائے، اور جہاں فقہ کا مسئلہ تھا اور دین کی بنیادوں کا مسئلہ تھا وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب ختم ہوئی بفضلہ تعالی. اب طالبات کو چاہیے کہ یہ کتاب کو حفظ جان بنائیں. روزانہ حدیث کی کوئی کتاب مطالعے میں رکھے، ورنہ پڑھنا پڑھایا سب چوپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ تو مطالعہ کرنے کی کتاب ہے، بغیر مطالعے کے جو ہے کوئی استاد پڑھا نہیں سکتا ہے. بخاری ایسی کتاب ہے، اور ویسے بھی کوئی کتاب مطالعے کے بغیر نہیں پڑھانی چاہیے. بعض اساتذہ تھوڑا سا سبق پڑھا کے بند کر دیتے تھے کہ میرا اتنا ہی مطالعہ ہوا ہے، آگے کا مطالعہ نہیں کیا اس لیے نہیں پڑھاؤں گا، کل آ کر پڑھاؤں گا، مطالعہ کروں گا دیکھ کر. یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. علم مطالعے سے آگے بڑھتا ہے، اور علم کی زکات دینی پڑتی ہے. مال کی جیسے زکات دیتے ہیں اس طرح علم کی زکات دینی پڑتی ہے. علم کی زکات کیا ہے؟ عمل. عمل کریں گے تو علم کی زکات نکل جائے گی. اس لیے جیسے امام ہوتا ہے اس کے مقتدی ہوتے ہیں، تو علم امام ہے اور عمل مقتدی ہے. اس بنا پر بچیوں سے خاص درخواست ہے کہ اپنے علم کو پختہ کریں، مضبوط تر کریں، اچھا کریں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر دیکھیے، عمل کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. ذکر اللہ پہ ختم کیا. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اللہ کے ذکر سے شروع کی تھی کتاب کو، تو اللہ نے پوری کرا دی. 16 سالوں کے سفر کے بعد یہ کتاب پوری ہوئی، اور اخیر میں جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کر اپنی کتاب کو ختم کر کے بتایا کہ جو ذکر سے کام شروع کرتا ہے اور جو ذکر پر کام ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو مکمل فرما دیتے ہیں، کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے تو تم بھی اپنا کام جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا اور اللہ کی حمد پر ختم کرنا. ایک حدیث ہے جس میں فرمایا جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ، چھوٹے گناہ مراد ہیں، وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو بھی اللہ معاف کر دے. بہرحال یہ کتاب ختم ہوئی اور بچیوں نے آخری حدیث پڑھی. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سب میرے ساتھ پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا معاملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جن بچیوں نے آج اختتام فرمایا اور تکمیل فرمائی، اے اللہ ان کو قبول فرما اور ان کی محنتوں کو اور ان کی معلمات کی محنتوں کو، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما اور جو کام ہو رہا ہے اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم تو طالب علم ہیں، لیکن بہت سے علماء دور دراز سے بڑی عمر کے اور بڑے مرتبے کے تشریف لائے ختم بخاری کے عنوان سے۔ اللہ ان علماء کے علم میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما، جاری ساری فرما۔ اے اللہ جو حضرات گرمی کے باوجود اور جو ماں بہنیں اتنی دیر تک بخاری شریف کے ختم میں دعاؤں کی قبولیت کو مد نظر رکھ کر بیٹھی رہی، اے الہ العالمین ان کی تمام حوائج کا غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سے آراستہ فرما، علم دین سے آراستہ فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو دین کا علم عطا فرما، اور جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو چاہے وہ اقتصادی ہو چاہے قانونی ہو دور فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔